السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی آج شام کی ویڈیو ہے۔ شام کو گوٹ سیٹ اپ پہ پہنچا ہوں تو یہ دیکھنے کو ملے۔ ہم جب بھی گوٹ فارمنگ کا آغاز کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کم کوانٹٹی سے شروع کریں۔ خیر یہ اس کو صبح ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہے، ملازم نے خیال نہیں کیا۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ایک تو اس کو انکوائٹین کی ڈوز دیں گے، اینٹی بایوٹک ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو یہ بی کمپلیکس پورا کرنے کے لیے یہ اے بی ای ڈی کمپلیکس ہے اس میں تو ملٹی کمپلیکس ہے یہ نا، ملٹی تو بی کمپلیکس بھی ہے، اے کمپلیکس بھی ہے اس میں، تو یہ انجیکشن دیں گے۔ اس کے علاوہ لاکسن دیں گے جو اس کے جسم میں اس وقت درد وغیرہ ہو رہی ہوگی، مسل وغیرہ کھینچے ہوئے ہیں، یہ سوزش کے لیے بھی لاکسن جو ہے اچھا ہے۔ تو یہ بی کمپلیکس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید نظر آ جائے کہ جو انگریڈینٹس ہیں، اسی طرح سے یہ لاکسن انجیکشن ہے۔ آج نا تھوڑا تھکا ہوا ہوں کیونکہ صبح مہمان تھے، میں مہمانوں میں مصروف رہا ہوں ان کے ساتھ۔ تو لڑکے نے کیا کیا ہے کہ ٹھنڈ کا خیال نہیں کیا اور جانوروں کو ٹھنڈی ہوا میں نکال دیا۔ اب دیکھیں جانور تو سارے ٹھنڈی ہوا میں نکلے ہیں، لیکن جو افیکٹ ہوا ہے نا وہ دو جانوروں کو ہوا ہے۔ انفیکٹ وہ جانور ہوئے ہیں جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے پرچیز کیے ہیں۔ جب جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹریس میں ہوتا ہے۔ اب وہ سٹریس لیتا ہے تو اس دوران ٹھیک سے کھاتا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کھاتا ہے تو وہ جگالی ٹھیک سے نہیں کرتا، تو اکثر جانوروں میں بی کمپلیکس کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کا ریومن بھی ویک ہو جاتا ہے، غذا کو جو ٹھیک سے اپنے جسم کو پہ نہیں دیتے، اس کا فائدہ جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں لیتے، تو جانور انٹرنلی ویک ہونے لگ جاتا ہے، ڈے بائی ڈے وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے نقصانات جو ہے نا وہ آپ کو کچھ ٹائم کے بعد آتے ہیں، اسی طرح سے کہ جیسے اگر کوئی وبائی بیماری آئی تو سب سے پہلے وہ جانور افیکٹ ہوگا، اگر موسم کی کوئی سختی آئی تو سب سے پہلے وہ جانور افیکٹ ہوگا۔ تو یہ اب اس کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں، اس میں تینوں انجیکشنز کی ڈوز دیں گے اس کو۔ اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کھانے کو دیں کچھ۔ ویسے پہلے بھی اس کے آگے رکھا ہوا تھا، مجھے لگا کہ اس وقت بہتر ہے کہ میں اس کو چنے کا چھلکا دوں اور ساتھ میں اس کے چوکر ڈال دوں، کیونکہ یہ دو چیزیں زیادہ خوش ہو گئے جانور کھاتے ہیں۔ یہ بھی نیا ہے تو یہ پوری طرح سے نہیں لگے ہوئے تھے اس پہ، ونڈے پہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ونڈے میں اگر ہم مکس کر رہے تھے، آئل مکس کر رہے تھے تو بھی یہ نہیں کھا رہے تھے، اگر ہم سرسوں کی کھال مکس کر رہے تھے تو بھی یہ نخرے کر رہے تھے۔ تو یہ کچھ وجوہات بنی جس کی وجہ سے جانور کمزور رہ گئے، اور جانور بھی دونوں ہی بہت شاندار ہیں، مطلب یہ پٹ بھی بہت اچھی ہے اور جو اس کے ساتھ میل بچہ ہے وہ تو کیا ہی بات ہے۔ مجھے بڑی صحیح معنوں میں ٹینشن ہوئی کہ اب اس کو میں کیسے کور کروں۔ حسن بھائی سے میری بات ہوئی، ان سے بھی شیئر کیا، فرحان بھائی سے انفارچونیٹلی نہیں ہو پائی، ان سے رابطہ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، موبائل وغیرہ وہ یوز نہیں کرتے، اور حسن بھائی جو ہیں وہ فارم پہ کم ہوتے ہیں، اور جن کو فارم پہ میں نے فون کیا وہ تقریباً اویلیبل نہیں تھے۔ پھر اپنے طور پہ یہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑی جتنی سمجھ تھی، اب پتہ نہیں آپ دوستوں میں سے بھی کوئی مشورہ دے کہ اگر آپ اس طرح کے تجربے میں سے گزرے ہیں تو آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ اس کنڈیشن میں جانور کے لیے مؤثر رہی ہے۔ دیکھیں تجربات کا نام ہے، کوئی بھی اس میں 100% جو ہے نا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے آپ نے فارمر بننا ہے۔ یہ ڈپلوما ہے ایک قسم کا، اور مجھے پتا تھا
شاہ صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی اور میں نے بھی اب تک جتنا پڑھا کہ یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم 2 سال چاہیے یہ ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ واقعی میں فارمر بننا چاہتے ہیں، اور تب تک آپ کو ایک گوٹ سیٹ اپ ہی چلانا چاہیے، نہ کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ فارمنگ میں آ جائیں۔ کوانٹٹی کو جو کنٹرول کرنا ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں اس میں بہت سی مینجمنٹس آ جاتی ہیں، لیبر مینجمنٹ، اس کے بعد چارے کی زیادہ کوانٹٹی میں مینجمنٹ، جانوروں کی پرچیزنگ کا ایشو، جگہ کو سارا کنسٹرکشن کا ایشو، تو اس طرح کے بہت سے معاملات آ جاتے ہیں۔ صرف پرچیزنگ کر لینا جانوروں کی یہ فارمنگ نہیں ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ تیسرا چوتھا سٹیپ ہے۔ فرسٹ سٹیپ تو آ جاتا ہے آپ کا جگہ، اس کے بعد آپ کی کنسٹرکشن آ جاتی ہے، آپ کا خوراک کا جو ہے سٹور ہونا آ جاتا ہے۔ اب میرے پاس خوراک سٹور اس پر نہیں ہو پائی، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کی ریزن، تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ مجھے آ رہے ہیں اور میں اس کو فیس کر رہا ہوں۔ اب یہ اتنے قیمتی جانور ہیں، قیمت کے حساب سے بھی اور میری محنت کے حساب سے بھی، کیونکہ ان کو پرچیز کرنا، ڈھونڈنا، پھر ان کے اوپر لا کے ان کو اپنے مطلب کے ماحول کے مطابق ڈھالنا، تو اس سب میں جو ہے وہ میری ذاتی بڑی سمجھے محنت شامل ہے، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی اور معاشی حساب سے، ہر حساب سے ایفرٹ شامل ہے۔ تو اب اگلا اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو نا ایسا کرتے ہیں کہ مکس کر کے دیتے ہیں، چوکر، چنے کا چھلکا، اور اس میں پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس میں ڈال دوں السی، کیونکہ السی گرم ہوتی ہے، تو 2 چمچ السی سیڈ ڈال دیا اس میں، اور گڑ ڈال دیا، ایک پیری پیسی جو ہے نا وہ اچھی طرح باریک کر کے تو وہ اس میں ڈال دی، تو یہ ان دونوں جانوروں کے سامنے رکھ دی۔ جو میل ہے بچہ وہ ذرا ایکٹیو تھا، تو اس نے تو بڑا مزے سے کھایا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی بورے میں سے بھجا کے کھا رہا تھا۔ تو جو فیمیل ہے اس نے وہ کبھی کھا رہی تھی اور کبھی چھوڑ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ویڈیو تو خیر تھوڑے ٹائم کی بنی ہے، مجھے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگے ہیں، اور میں ایون شاید آپ کو ہیلمٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو میں شاپ سے آیا تو میں سیدھا یہیں بیٹھ گیا ہوں، میں اٹھ کے گیا ہی نہیں کہیں، تو ابھی میں اٹھ کے گھر آ رہا ہوں، اتنی دیر میں وہیں بیٹھا رہا ہوں، اور اگلا سٹیپ میں نے یہ کیا ہے کہ اس جگہ پہ آگ جلوائی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی نا یہ پیچھے سے بالکل اکٹھی ہو گئی تھی، اور پیچھے والی ٹانگیں اس کی نا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ کہتے ہیں نا پٹھے رک رہے ہیں، تو اس طرح کی کنڈیشن ہو رہی تھی، تو یہ ذرا یوں سمجھ لیں کہ آئی سی یو کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، تو اس پہ اگر خدا نہ خواستہ میں نہ جاتا تو صبح تک یا شاید یہی ایک جھٹکا اور لگتا اور یہ جانور ضائع ہو جاتا، لیکن اب بڑی امید ہے انشاءاللہ جو اسے ٹریٹمنٹ مل گئی ہے اور جو خوراک بھی کچھ نہ کچھ مل گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آگ جلا دی۔ آگ کا جو یہ دھواں ہوتا ہے نا یہ بھی اچھا ہوتا ہے ان کے لیے، ویسے بھی ایک بار جو ہے وہ سارا سمجھے جتنا وہ باڑا کی جگہ ہے، فارم کی جگہ کیا ہے، وہ کمرے کی جگہ، تو انڈور جو ہے نا وہ سارا ایک دفعہ اچھی طرح سے نگاہ ہو گیا اس سے، اور کچھ اگر جگہ پہ بیٹھ تھی، اگر نیچے سے بیجی تھی کہیں تو وہ بھی اچھی طرح سے خشک ہوگی، پھٹے وغیرہ میں اگر نمی تھی وہ بھی خشک ہوگی اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کو دیکھیں جب سردیاں آتی ہیں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ نمی سی آ جاتی ہے اس پہ، تو یہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کافی پہلے سے ریلیکس ہو گئی تھی، تو جب میں نے محسوس کیا کہ اب یہ پہلے سے ریلیکس ہو گئی ہے، اس کے لون جو بہت زیادہ جو بال کہتے ہیں کھڑے کر جانا بہت زیادہ کھڑے تھے، تو وہ بھی کافی حد تک بیٹھ کے تھے، چلنے بھی تھوڑی بہت لگ گئی تھی، اس نے تھوڑا بہت کھا بھی لیا، تو اس کے بعد پھر میں نے لڑکے کو کہا کہ ایک کیونکہ وہ جرسیاں ٹائپ چیزیں دیتے ہیں تو وہ ایسا کچھ تھا نہیں، پھر اگین مس مینجمنٹ، تو یہ پھر کوئی کھیس پڑا ہوا تھا، میں نے کہا لا بیٹا یہ اس کے اوپر دو، تو وہ اس کو کور کر کے اچھی طرح سے اس کو وہاں چھوڑ دیا گیا ایک کونے میں کر کے جہاں اسے سیدھی ہوا نہ پڑے، اور باہر سے بھی جو انٹرنس کی جگہ ہے اس کو بھی ذرا کم کر دیا گیا کہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ جائے، اور اب جو ہے وہ لڑکے کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ تم نے جب تک میں نہ کہوں مجھے فون کر کے پوچھنا تب تک تم نے جانور باہر نہیں نکالنے۔ اب دیکھیں جی میں نے تو اپنی کوشش کر لی ہے، اب آپ دعا کیجئے گا
کہ یہ کوشش یہ محنت جو ہے وہ اس کا ثمر ملے. ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت، اللہ حافظ.